اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آصف شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف امیر اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اٹھارہ کے بارے میں۔ اٹھارہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی وجوہات علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کیا یہ واقعی پرچھاواں یا سایہ اس کو کہتے ہیں، یا جن بھوت کا جو سایہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے، یا یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، اٹھارہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو حمل قرار پا رہا ہوتا ہے، عورت کو حمل قرار پا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود تیسرے مہینے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد یا بچہ جو ہے انتقال کر جاتا ہے۔ تو اٹھارہ کا مسئلہ جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اٹھارہ اس کو ہم تشخیص کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسی شادی شدہ خواتین جو بار بار حمل کے باوجود ان کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو اٹھارہ کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب یہ ہوتا صرف شادی شدہ خواتین میں ہی ہے، کیونکہ بچہ پیدا کرنے والی خواتین شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، تو اس وقت اس عورت میں تشخیص ہوگی اٹھارہ کی جب اس کا حمل ضائع ہوگا۔ مگر اس میں یہ ہے کہ پہلا یا دوسرا حمل ضائع ہونا، جو شادی کے بعد جو پہلا حمل ہوتا ہے، حمل یا پہلا یا دوسرا حمل ضائع ہونے تک ہم اس کو اٹھارہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بلڈ کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے حمل ضائع ہو گیا ہو، یا کھانے پینے کی وجہ سے حمل ضائع ہو گیا ہو، یا بچے کی گروتھ اچھی نہ بنی ہو، کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے۔ تو پہلا حمل جب ضائع ہو جاتا ہے تو اس پہ گھر والے بھی جو ہے وہ تشویش نہیں کرتے کہ اب حمل ضائع ہو گیا، اس کو کیا مسئلہ بن گیا، اور پہلی بار اکثر جو ہے اٹھارہ کا مسئلہ نہیں بنتا۔ دوسری بار جب حمل ہونا ہوتا ہے اس وقت اٹھارہ کا مسئلہ بنتا ہے، یا تیسری بار یا اس کے بعد کسی وقت بھی حمل میں یا اٹھارہ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب اٹھارہ میں ہوتا کیا ہے، حمل ہو جائے گا اور حمل تیسرے مہینے میں، پہلے مہینے میں، چاہے تیسرے مہینے میں، چاہے پانچ، مطلب کہ پہلے سے مہینے سے لے کے 9ویں مہینے تک کسی بھی وقت جو ہے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ حمل کا ضائع ہونا، بار بار حمل کا ضائع ہونا، اس کو ہم اٹھارہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جب دوسری یا تیسری بار حمل ضائع ہوتا ہے تو اکثر خواتین، جو بزرگ خواتین ہیں خاص طور پر، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کوئی سایہ کا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی پرچھاواں ہو گیا ہے، یا مطلب کوئی عورت جو ہے وہ چڑھ گئی ہے، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ ایکچول میں ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ بیماری ہوتی ہے عورت کی جو بچے دانی ہے، اس میں یہ مسئلہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے حمل جو ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ RH فیکٹر کی وجہ بن سکتی ہے، بچے کی گروتھ اچھی نہ ہو اس وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے، بچہ کمزور ہو تو مسئلہ بن سکتا ہے، بچہ عورت جو ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس وجہ سے بچہ ضائع ہو سکتا ہے، یا اس کی کمزوری ہے، خون کی کمی ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے مرد کے جو جراثیم ہے وہ کمزور ہو، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ صحیح طرح سے گروتھ نہیں کر سکا اور بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دم پھوکے پہ رہیں گے یا 30 گھنٹے پہ رہیں گے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکے گا۔ بے شک آپ دم پھوکا کروائیں، مگر اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم نے ایسے مرض کا بہت علاج کیا ہے، ایسی بہت سی مریضیں ہیں الحمدللہ جو اس مرض سے چھٹکارا پا چکی ہیں، اور ان کے ہاں اولاد ہو رہی ہے اور بچے ان کے ہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اٹھارہ کے بارے میں ایک گولیاں بنانے کا نسخہ بتاؤں گا۔ یہ گولیاں بنا کر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی فضل طرف سے جتنا بھی پرانا اٹھارہ ہے، چاہے جتنی بار بھی حمل ضائع ہو چکا ہے، انشاءاللہ دوبارہ جب حمل ہوگا آپ یہ نسخہ استعمال کریں گی تو دوبارہ جو ہے اٹھارہ کا مسئلہ نہیں بنے گا، اور بچہ جو ہے الحمدللہ صحت مند پیدا ہوگا۔ تو میں آپ کو نسخے طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو ویڈیو مل جائے کرے گی۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی۔ بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، یا بزرگوں کے امراض ہیں، الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے طرف چلتے ہیں، نسخے کے اقدار نوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیفل آپ لینا ہے 40 گرام، گل عباسی یہ آپ لینا ہے 20 گرام، گل سرخ یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد زیرہ سفید 10 گرام،
तबशीर 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, चास्कू 10 ग्राम, बर्ग तुलसी 4 ग्राम, कस्तूरी 2 ग्राम और वर्क चांदी, ये आपने 2 दफ्तरियाँ लेनी है। अब आपने इसको बनाना कैसे है? बनाने का तरीका ये है कि वर्क चांदी के अलावा बाकी सारी चीज़ें, ज़ाफ़रान को भी आपने अलग खरल करना है, इसको तो ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको खरल करना है और मिक्स कर लेना है। इसी तरह कस्तूरी को भी आपने, कस्तूरी और ज़ाफ़रान को दोनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इनको जो है वो रख लेना है। बाकी जो चीज़ें हैं इनको आपने अलग अलग ग्राइंड करना है, कूटना है। कूटने के बाद आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है और आखिर में आपने जो है ये जो कस्तूरी और जो ज़ाफ़रान ये मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके आपने क्या करना है, इसकी गोलियां बनानी है। पानी की मदद से आपने इसकी चने बराबर गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने वर्क चांदी लगा देना है। वर्क चांदी लगाने के बाद आपने इनको अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि हमल जब करार पा जाए, अब बल्कि हमल करार पाने से पहले जो है आपने एक एक गोली सुबह निहार में इस्तेमाल करनी है। अभी बेशक हमल करार नहीं पाया, आपने एक एक गोली रोज़ाना सुबह शाम ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। सवा महीना तकरीबन 41 दिन आपने ये नुस्खा जो है इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद इंशाल्लाह अमल करार पा जाएगा। अमल करार पाने के बाद आपने सुबह निहार मुँह एक एक गोली और शाम को भी आपने एक एक गोली जो है ये ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करते रहना है। अमल से पहले भी आप इस्तेमाल करें, अगर आप खाली पेट हैं, अमल नहीं है, तो आप ये गोली इस्तेमाल कर सकती हैं। अमल अगर है तो भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये नुस्खा उस वक्त तक इस्तेमाल करना है जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। बच्चे की पैदाइश हो जाए, बच्चे की पैदाइश के भी सवा महीने बाद आपने ये गोली इस्तेमाल करते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जितना भी पुराना अठारह का मसला है, जितने भी बच्चे ज़ाया हो चुके हैं, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो आपको अमल होगा उससे जो है आपका बच्चा ज़ाया नहीं होगा, बच्चा पैदा होगा और इंशाल्लाह सेहतमंद बच्चा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। 18 के बारे में, 18 का नुस्खा है, 18 की गोलियां हैं, 18 का मर्ज ख़त्म हो जाएगा और बच्चा इंशाल्लाह सेहतमंद पैदा होगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर किया, बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।